اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال فیہ، اس میں لڑنے کے بارے میں، قل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے باشندوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ تمہیں واپس لٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتد منکم عن دینی، اور جو واپس چلا جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اولئک اصحاب النار، لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کفار آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال اور لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور مسجد سے حرام سے روکنا، اور اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام کے باشندوں کو اس سے روکنا، اللہ یا اس سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے، اور مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں تمہارا دین سے واپس لٹا دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے واپس چلا جائے گا پھر مر جائے گا، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ان الذين، یقیناً وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذين هاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاهدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون، یہ لوگ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، سب پر مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، سب پر مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے، ویسألونک ماذا ینفقون، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل فرما دیجیے، العفو، جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے سامنے، آیات لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدوں سے، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے ضرورت سے زائد خرچ کیجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں، ویسألونک، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل فرما دیجیے، اصلاح لہم، ان سے خیر خواہی کرنا خیر، بہتر ہے، وان تخالطوہم، اگر تم ان کو ملا لو، فاخوانکم، تو تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، درستی کرنے والے سے علیحدہ ہو کر، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، لأعنتکم، تو مشقت میں ڈال دیتے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو آیت نمبر 217 کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں ایک جہادی لشکر روانہ فرمایا، تو اس لشکر نے جا کے جہاد کیا، اور وہ جمادی الثانیہ کے مہینے میں اور اس کے آخر میں روانہ ہوا تھا۔
تو اس لشکر نے جا کے جہاد کیا کفار کے ایک جماعت سے۔ عمر بن زمور ایک غیر مسلم شخص تھا، اس جہاد میں وہ قتل ہو گیا۔ وہ قتل ہوا جمادی ثانیہ کی 29 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد۔ اگلا مہینہ رجب کا تھا، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، بلکہ وہ قتل ہوا تھا جمادی ثانیہ کی 29 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے وہ قتل ہوا تھا۔ عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، اور حرمت والا مہینہ سمجھنے کی وجہ سے ان میں قتال نہیں کرتے تھے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ جب ان کا آدمی مارا گیا تو انہوں نے بڑا وویلہ کیا کہ دیکھو مسلمان تو حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کرتے، اس میں بندہ مار دیا، اور محمد تو کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں، ملت ابراہیمی والے اور عرب کے سارے لوگ ان 4 مہینوں میں کسی کو قتل نہیں کرتے۔ تو بار بار حضور سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیں جی حرمت والے مہینے میں لڑنا جائز ہے، کسی کو مارنا جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انہوں بتا دو کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا برا ہے اور گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ اب حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ارشاد فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں جو ہیں نا یہ برابری کی چیزیں ہیں۔ اگر کفار تم پر ان مہینوں میں حملہ نہ کریں تو تم جہاد نہ کرو، اگر وہ حملہ کریں تم بھی جہاد ان سے کر سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ تو وہ کفار تو جہاد کر رہے تھے، ایک بات تو یہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس لیے اب اس میں قتال کر سکتے ہیں، بعض نے فرمایا نہیں کہ کفار قتال نہ کریں، مسلمانوں کو قتال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال کفار کا یہاں سوال غلط تھا، اس لیے کہ بھی جہاد جنگ کر رہے تھے، صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کا بعد ہی مارا گیا تو انہوں نے سوال اٹھا دیا، حالانکہ وہ مارا بھی حرمت والے مہینے سے پہلے تھا۔ پھر فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ، کفار تم اپنے کام دیکھو، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اور مسجد حرام کے باشندوں کو وہاں سے نکالتے ہو، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے مجبور کر دیا مکہ سے، اور فتنہ فساد تم پھیلاتے ہو، کفر و شرک تم کرتے ہو، یہ جو گناہ ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتے، یہ قتل سے بڑے گناہ ہیں، یہ قتل سے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بعض کسی کی چھوٹی سی غلطی پر ہم بہت سیخ پا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے یہ غلط کام کر دیا، دیکھو اس نے غلط کام کر دیا، اور خود اس سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے گناہوں کو دیکھے، دوسروں کے گناہوں کو کم دیکھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو عیب آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہے تو ان کو آپ دیکھو، ان کا دیکھنا آپ کو دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک دے، اس سے ہی معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے اور لوگوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ آج ہر ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، خود کو نہیں دیکھتا خود کیا کر رہا ہوں میں، تو اس لیے ہر ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، برائیاں کوئی بھی نہیں چھوڑنے کے تیار۔ بندہ اپنی برائیاں خود سوچے اور دیکھے تو برائیاں چھوٹ جائیں گی، اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ کفار تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے، اور کب تک لڑیں گے؟ جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے آپس نہ کر دیں، اگر طاقت رکھیں تو ان میں، لیکن طاقت اتنی ہے نہیں تمہیں دین سے لٹا دیں۔ اس بات فرمایا کہ جو تم میں سے جو آدمی کا دین سے مرتد ہو جائے گا، یعنی دوبارہ پھر خدا نخواستہ کافر ہو جائے گا، پھر اس حال میں مر جائے گا، تو اس کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ مرتد کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو آدمی مسلمان ہو بعد میں خدا نخواستہ کافر ہو جائے، اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ ضائع ایسے ہوتے ہیں نمازیں پڑھی ساری ختم ہو جاتی ہیں، روزہ، تسبیح، تلاوت، حج عمرہ، صدقہ خیرات جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ میں لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسلامی حکومت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرتد کو آدمی کو گرفتار کرے، اس سے پوچھے مرتد کیوں ہے آپ، اس کو شبہات دور کرنے کی کوشش کرے، اگر 3 دن کے اندر اس کو شبہات ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ختم ہو سے قتل کر دیا جائے۔ تو سوال ہے قتل کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی دین سے مرتد ہو گیا نا تو اور مرتد کرے گا وہ، اور اس سے اور لوگوں کو حوصلہ ہو کہ وہ دین سے مرتد ہو جائیں۔ البتہ عورت کے بارے میں حکم یہ کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے، گرفتار رکھا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، یہ اسے موت نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، یعنی اپنے مال سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، جسم سے جہاد کیا، زبان سے جہاد کیا، کہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یہ لوگ اللہ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ان پر بہت مہربانی فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 219 بڑی اہم آیت ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے صدیوں سے شراب اور جوئے کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کلو مسکرین خمرن و کلو
خمرن حرامن یا کل مسکرن حرامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہر وہ چیز جو نشہ لے کر آئے، جس سے نشہ پیدا ہو استعمال کرنے سے، وہ شراب ہے، اور ہر ایسی نشہ اور چیز حرام استعمال کرنا حرام ہے، جس سے شراب کہتے ہیں۔ شراب بنتی مختلف چیزوں سے ہے، وہ جو سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، انگور سے بنتی ہے، گندم سے بنتی ہے۔ بنتی کیسے ہے وہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کھجور کو، جو کو یا کشمش کو، انگور کو ڈال دیں برتن میں، پانی ڈال دیں اس میں، پھر بند کر رکھ دیں اس کو کافی دیر، تو اس کا سارا جو رس ہوتا ہے نا اس چیز کا پانی کے اندر آ جاتا ہے، اس میں جھاگ پیدا ہو جاتی ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور جوے کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ شراب پینے سے انسان عقل ٹھکانے نہیں رہتی، عقل ٹھکانے نہیں رہے گی تو انسان اللہ کے فرائض کیسے ادا کرے گا، حرام کاموں سے کیسے بچے گا، اور اسی طرح گناہوں سے کیسے بچے گا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے واقعات ہیں کہ انسان جو عقل ٹھکانے رہتی ہے، کسی کا سر پھاڑتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، گالیاں دے دیتا ہے، نقصان کر بیٹھتا ہے اپنا، اس لیے شراب حرام ہے۔ لیکن شراب کی جو حرمت ہے وہ اسلام میں آہستہ آہستہ آئی ہے، 2 صدیوں شراب پینے کے عادی تھے، ایسا آہستہ حرمت آئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم پھلوں سے اچھا رزق حاصل کرتے ہو اور نشہ حاصل کرتے ہو۔ بتایا کہ اچھا رزق اور چیز ہے، نشہ اور چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے شراب یہ آیت پڑھ سن کے شراب پینا چھوڑ دی، پھر اس کے بعد پھر صحابہ کرام پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ شراب بڑے نقصان ہو رہے ہیں، لوگ شراب پی کے قتل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کو حکم بیان فرمائیں۔ دوسری آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں لوگوں کے بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ گناہ تو یہ حرام ہے اور نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ شراب پینے سے جسم میں ظاہر وقت چستی پیدا ہو جاتی ہے اور بندے کو رنگ تھوڑا صاف ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بندہ جب تھوڑا سکون ملتا ہے، ٹینشن میں ہو نا، سکون مل جاتا ہے۔ یہ فائدے ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ اندرونی اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، جگر گردے وغیرہ، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح حرام ہے تو آدمی گناہوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز نفع مند بھی ہو، نقصان دہ بھی ہو، صرف نفع دیکھ کے استعمال نہیں کرنی چاہیے، اگر اس کا نقصان بڑا ہو پھر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ دوسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، پھر کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، اور پھر تیسری آیت پھر نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کے حالت میں تو نماز قریب نہ جایا کرو، کہ نماز اوقات میں لوگوں نے شراب پینا چھوڑی، باقی اوقات پی لیا کرتے تھے، رات کو پی لیتے تھے، صبح تک نشہ اتر جاتا تھا۔ پھر آخری آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے، اس میں فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا اور یہ چیزیں ساری حرام ہیں، تم ان سے بچو، پرہیز کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام مکمل شراب پینا چھوڑ دی۔ اس لیے شراب تو یہ ہے۔ اور جوا کیسے کہتے ہیں؟ جوا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ پیسہ لگائے کہ جس سے جو لگا وہ پیسہ وہ ڈوبنے امکان بھی ہو کہ ڈوب جا سکتا ہے وہ، اور یہ امکان بھی ہو کہ اپنے ساتھ بہت سا پیسہ لے آئے۔ جیسے لوگ شرطیں لگا لیتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو، اگر پاکستان جیت گیا نا تو میں آپ کو 3 لاکھ روپے دوں گا، کہتا ہے اگر وہ ہار گیا میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ بھی جوا ہے، حرام ہے۔ لاٹریاں لوگ لیتے ہیں، لاٹری خالی نکل سکتی ہے اور بھری بھی نکل سکتی ہے، لاکھوں روپے آ بھی سکتے ہیں اور 1000 روپے ڈوب بھی سکتے ہیں۔ یہ جوا ہے، اسے حرام کہتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ جوئے کے عادی ہوتے ہیں وہ خود فطری طریقے سے کماتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جوا کھیلنے میں سے اپنے بالکل سارے مال سے محروم ہو گئے، دکانیں فروخت کر دی، مکان فروخت کر دی، سرمایہ سارا لگا دیا، شاید ابھی نام نکل جائے، شاید ابھی نام نکل آئے، یہ بھی شرعی لحاظ سے منع ہے۔ آدمی فطری طریقے سے کمائے، جو کمانے کا طریقہ ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو سامان مہیا کرے، ان سے قیمت لے، منافع لے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس لیے شراب اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر لوگوں نے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ جب حضور نے سنا نا خرچ کرنے کے فضائل، اتنا خرچ کرنے کے فضائل ہیں، اور بعض صحابہ خرچہ وہ اتنا خرچ کیا کہ گھر میں تنگی دشواری پیش آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی خذ العفو، جو اپنی اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق ہے اس کو خود پہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اگر ان کو خرچ کرنے سے تنگی ہوتی ہے پھر وہ خرچ کرنا مکروہ ہے، شرعی لحاظ سے منع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔
پھر فرمایا کہ لوگ آپ سے یتیموں کے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور فکر کرو۔ غور فکر کس میں کرو؟ دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں۔ تو انسان صرف آخرت کو نہ سوچے، آخرت کو بھی سوچے، جب دنیا بنانا اس کے بارے میں سوچے۔ اکثر دیندار لوگ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے نا، یعنی بعض لوگ وہ خیال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس آخرت سمجھ جائے، دنیا میں سے ٹھیک نہ ہو۔ دنیا ٹھیک ہوئے بغیر آخرت بھی نہیں سمجھ سکتی بندے کی۔ بندہ دنیا بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس کی خوراک مناسب ہو، اس کا لباس مناسب ہو، جو ضروریات ہیں اس کی پوری ہوں۔ فرمایا تم غور فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض صحابہ کے ساتھ یتیم رہتے تھے، ان کے والدین بچوں کے جنگ میں شہید ہو رہتے تھے، تو یتیموں کے بارے میں سخت احکام۔ پہلے لوگ احتیاط نہیں کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے۔ صحابہ کرام محتاط ہو گئے، انہیں کھانا پینا الگ کر دیا۔ تو بعض وہ یتیم کا کھانا پکاتے تھے، وہ زیادہ ہوتا بچ جاتا تھا، وہ ضائع ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی جو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کھانے ضائع کر دو، احتیاط ضرور کرو، جان بوجھ کر ان کا مال غلط استعمال نہ کرو، ناحق استعمال نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ، وہ گناہ ہے۔ اگر تم ساتھ ملا لو، کھانا اکٹھا ہی پکا لو اور تم ان کے حق کھانے کی کوشش نہ کرو، پھر کہیں بیشی بھول چوک کر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑیں گے۔ اللہ کو معلوم فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی دے دی ہے، آسانی سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ذاتی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کا حق کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ولا تنكحوا، اور تم نہ نکاح کرو، المشرکات، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امتن، اور باندی، مؤمنتن، مومنہ، خیر، بہتر ہے، من مشرکتن، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک آدمی سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک، یہ لوگ، یدعون الی النار، بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتے ہیں، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے سامنے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور تم مشرک مردوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیضہ عورت کے بارے میں، قل فرما دیجیے، ہوا اذیٰ، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا، تم علیحدہ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن، اور تم انہیں قریب نہ جایا کرو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن، تم ان کے پاس جاؤ، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، تمہیں اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں خوب توبہ کرنے والوں سے، یحب المتطہرین، اور خوب محبت کرتے ہیں خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے۔ اور لوگ آپ سے حیض والی عورت کے بارے میں یا حیض کی حالت میں عورت کے پاس جانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجیے کہ وہ گندگی ہے، تم عورتوں سے حیض کی حالت میں علیحدہ رہو، اور تم انہیں قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تم ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی کی طرح ہیں، فأتوا، تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، یعنی جیسے تم چاہو، وقدموا، اور تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقو اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور بشارت دے دیجیے مومنوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، تم ان کے پاس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو، اور تم اپنے لیے آگے بھیجو نیکی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ ولا تجعلوا الله اور تم نہ بناؤ اللہ کو عرضتاً ڈھال، لأيمانكم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم اچھا سلوک کرو، وتتقوا اور تم ڈرو، وتصلحوا اور تم اصلاح کراؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، یا صلح کراؤ لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو اور تم تقوی اختیار کرو اور آپ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لا یؤاخذکم اللہ تمہیں نہیں پکڑیں گے باللغو فضول فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم اور لیکن تمہیں پکڑیں گے بما کسبت اس بارے میں جس کا ارادہ کریں، قلوبکم تمہارے دل، واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے، برداشت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے فضول قسموں کے بارے میں تمہیں نہیں پکڑیں گے، اور لیکن تمہیں پکڑیں گے اس قسم کے بارے میں جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے، سب سے زیادہ برداشت فرمانے والے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص انتظار کرنا ہے یا مہلت ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے کی، فإن فاؤوا پھر اگر وہ واپس آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم اٹھا لیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت یا 4 مہینے کا انتظار ہے، پھر اگر واپس آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر عزم الطلاق وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے ہیں، علیم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکہ عورت سے جب تک مسلمان نہ ہو جائے اسے نکاح نہ کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی مشرکہ عورت سے نکاح جائز تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جب تک مشرکہ عورت مومنہ نہ بن جائے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں اس مرد عورت کو جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، مثلا خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ خدا بھی ہے، وہ مشرک ہے۔ اور یا اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں جو صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں اور اللہ کے ارادہ اور اختیار میں ہیں، تو ان میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے۔ مثلا یہ آدمی کہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی طرح فلاں شخص بھی یا فلاں مخلوق بھی رزق دے سکتی ہے، شفا دے سکتی ہے، زندگی دے سکتی ہے، موت دے سکتی ہے، نفع نقصان کی مالک ہے اللہ کی طرح خدا نہ خواستہ، وہ مشرک ہے۔ ایسے مرد عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مومنہ جو باندھی ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک عورت میں اچھی لگے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کسی مرد عورت سے نکاح کرنے لگیں تو اس کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے اس کے ایمان کو دیکھیں۔ جتنا ایمان اور ایمان کے تقاضے اور ایمان کے اثرات، ایمان والے کام اس میں زیادہ ہوں اس کو اہمیت دیں، اگرچہ ذرا ایسی مومن عورت ذرا خوبصورت نہ ہو۔ اور جو عورت دین سے دور ہے، غیر مسلمہ ہے یا فاسق فاجرہ ہے، دین سے دور ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نکاح کرنا انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اگر مشرک مرد ملتا ہے، کوئی آزاد مرد نہیں ملتا، تو پھر مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے۔ اگر تمہیں مشرک تمہیں مرد اچھا لگتا ہو، اس لیے کہ مومن جو غلام ہے تو اگرچہ وہ ہے وہ غلام آزاد نہیں ہے، لیکن ایمانی صفات اس کے پاس اس کے اندر ہیں۔ جب تم ان کے پاس رہو گے وہ تمہیں دعوت بھی دیں گے۔ ہر آدمی دعوت دیتا ہے اپنے مذہب کی، اس نے اپنے مسلک کی، اور انسان جس کے پاس رہتا ہے، میاں کے پاس، بیوی کے پاس، اسے سیکھتا بھی ہے، متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو مومن کے پاس انسان رہنے کی کوشش کرے، مومن عورت، مومن مرد، جو زیادہ کامل مومن مرد ہو یا زیادہ کامل مومن عورت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صاحب الا مؤمنا، تو نہ صحبت اختیار کر مگر مومن کی، اسی لیے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو مشرک ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تب بلاتے ہیں مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسے جگہ بتا رہے ہیں، ایسے لوگ بتا رہے ہیں جن کے پاس آئے گا تم جنت کے مستحق بن سکو۔
اللہ اپنی نشانی کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس سے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے نکاح کے بارے میں کہ انسان جب بھی نکاح کرے کسی مرد سے یا عورت سے اس کی دینی اچھی صفات دیکھ کر نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمال ولجمال وحسب ودین۔ بعض لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے کہ بہت مالدار ہے، جہیز لے کر آئے گی۔ نمبر 2، بعض نکاح کرتے ہیں اس کے خاندان کی وجہ سے کہ بہت اونچے خاندان کی ہے۔ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے کہ خوبصورت عورت ہے، عورت خوبصورت ہونی چاہیے بس۔ پھر بعض نکاح کرتے ہیں اس کی دینداری کی وجہ سے کہ وہ دیندار بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے کہا فظفر بذات الدین، فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرے کامیابی حاصل کرو۔ یہ نبی پاک کا مشورہ اور تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 222 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ حیض کی حالت میں بیوی سے الگ رہتے تھے، نہ اس کے پاس بیٹھتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حیض عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج دی کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شرم و حیا کے مسائل ہیں بھی لوگوں کو علماء سے پوچھنے چاہیے۔ صحابہ کرام سارے مسائل پوچھتے تھے، آج کل لوگ بہت سے مسائل شرم و حیا کے پوچھتے نہیں ہیں، بھئی نہیں پوچھیں گے تو غلط عمل کریں گے، گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حیض جو گندی چیز ہے، جب عورت حیض کی حالت میں ہو تم اس سے الگ رہو اور تم اس سے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جب پاک ہو جائے پھر تم عورت کے پاس جاؤ۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے۔ البتہ یہودیوں کی طرح اس سے دور رہنا ضروری نہیں ہے، آدمی بیوی کے پاس بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتا ہے، اس کے جھوٹا پانی بھی اور چیزیں بھی پاک ہوتی ہیں، عورت بچے دودھ پلا سکتی ہے۔ البتہ اس حالت میں چونکہ عورت ناپاک ہوتی ہے، ناپاک کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، یہ عبادات مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں منع ہیں۔ باقی یہ ناپاک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، یہ کپڑا لگے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ جسم اس معنی میں ناپاک نہیں ہوتا عورت کا۔ پھر جب پاک ہو جائے، پاک سے مراد جب غسل کر لے عورت، پھر عورت قریب جاؤ، پھر آدمی عورت سے مباشرت کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ کوئی خدا نہ خاص کسی بیوی سے مباشرت ہو جائے حیض کی حالت میں تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے، حدیث میں ہے کہ وہ نصف دینار 1 دینار صدقہ کرے، اس نے گناہ کام کیا ہے۔ اور طبی لحاظ سے بھی عورت سے حیض کی حالت میں مباشرت کرنا نقصان دہ ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، عورت تکلیف بھی ہوتی ہے، خون آ رہا ہوتا ہے، آدمی مباشرت کرے تو تکلیف ہوتی ہے اسے، ایک طرح سے عورت بیماری کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ، بعض لوگوں نے ایسا کیا تو ان کی جسم پہ الرجی خارش ہو گئی۔ تو جس کام سے شریعت نے منع کیا اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وجہ ہوتی ہے، پھر شریعت منع کرتی ہے اس سے۔ میں جب پاک ہو رہا ہے پھر وہاں سے راستے میں اللہ نے حکم دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت سے صحیح طرح مباشرت کر سکتے ہو، جس سے گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انسان سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو انسان توبہ کرتا رہے، توبہ کرے گا اللہ محبت کریں گے، گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ خوب پاک صاف لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی کی طرح ہیں، انسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، بیوی سے مباشرت کرتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی کھیتی میں آؤ، انا کمانا کیف ہے، جیسے تم چاہو۔ مراد یہ کہ آدمی بیٹھ کر لیٹ کر ہر طرح سے مباشرت کر سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے مناسب کہ لیٹ کر مباشرت کرے۔ البتہ مباشرت آدمی صرف اگلے حصے میں کر سکتا ہے، پچھلے حصے میں مباشرت کرنا حرام ہے شرعی لحاظ سے۔ یہودی کرتے تھے ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، قوم لوط والا عمل ہے یہ منع ہے۔ فرمایا کہ قدموا الی انفسکم، آگے نیکیاں بھیجو، اپنی اولاد پیدا کرو، نیک صالح اولاد ہو، اس کو نیک بناؤ، صدقہ جاریہ بنے گی وہ۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباشرت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، جب ضرورت ہو مرد عورت کو تو اس وقت مباشرت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر آدمی زنا کرتا، نجائز طریقے سے گناہ نہ ملتا؟ کہا جی ملتا۔ فرمایا اسی طرح انسان ضرورت کے موقع پہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے بیوی سے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ضرورت کے موقع پہ فضول اپنی طاقت ضائع کرنا شرعی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے اور گناہ بھی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو بشارت سنا دیجئے، اللہ سے ملنا ہے، زندگی بھر کے کاموں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تم اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ نیکی کرنے سے۔ بعض لوگ قسم اٹھا لیا کرتے رہے فلاں میں نیک کام نہیں کروں گا، میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا، فلاں کچھ دوں گا نہیں میں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہے، میں کیسے بات کروں آپ سے، کیسے میں اچھا سلوک کروں آپ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم اللہ کے قسموں کو ڈھال نہ بناؤ نیک کاموں میں رکاوٹ بنانے کے لیے۔
حضور حدیث میں آتا ہے حضور نے میرے آدمی قسم اٹھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کام جائز ہو اچھا ہو، مثلاً نے قسم اٹھایا میں والدین سے نہیں بولوں گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کروں گا میں، تو پھر آدمی دوسرا کام کر لے اس میں خیر نظر آئے اور قسم کفارہ ادا کر دے، اور تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، حالات درست کرانے کی کوشش کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 225 میں فرمایا کہ اللہ تمہاری فضول قسموں پر تم سے پکڑیں گے نہیں، مواخذہ نہیں فرمائیں گے، ہاں جو قسم تم اٹھاؤ دل سے ارادہ کر کے اسے پکڑیں گے۔ یمین لغو اور فضول قسم کسے کہتے ہیں؟ دو قسم کا کہتے ہیں یمین لغو اور یمین فضول قسم۔ نمبر ایک، اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ واللہ باللہ تاللہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، قرآن قسم، خدائی قسم، جس کا تکیہ کلام یہ بن جائے۔ تکیہ کلام بنانا تو غلط ہے، لیکن وہ قسم ایسے اٹھاتا رہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی عادت تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر دو، فضول قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی زمانہ ماضی کے بارے میں اپنے خیال میں سچی، حقیقت میں جھوٹی قسم اٹھائے۔ مثلاً ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے آج یہ کام کیا ہے صبح، تو آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، قسم اٹھا دیتے ہیں کہ ہاں آج میں صبح میں نے اللہ کی قسم یہ کام کیا تھا، پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں میں نے تو کام نہیں کیا، جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے بھول کے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہت زیادہ قسم اٹھانے کی عادت اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی قسم اٹھائے جان بوجھ کے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اس کی خلاف ورزی کرے گا، پھر گناہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ قسم کے احکام پڑھ لیا اپنے بحث زبر میں، 3 قسمیں یہ قسم کی، یمین منعقدہ، یمین غموس، یمین لغو، 2 تو ہو گئی ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ یمین غموس، کہ آدمی زمانہ ماضی کے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائے، اس پہ گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ یمین منعقدہ کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 226 اور 227 میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کے حکم بیان فرمایا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں بیوی کے پاس جاؤں گا، پھر بیوی کے پاس جاتے تھے اور اس کو طلاق دیتے تھے، بیوی لٹکی رہتی تھی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی اور اصلاح فرمایا کہ بھئی ایسا نہ کرو، آئندہ جو آدمی قسم اٹھائے گا کہ بیوی کے پاس 4 ماہ نہیں جاؤں گا، تو پھر یعنی اس سے مباشرت نہیں کروں گا، اس کے پاس 2 اختیار ہیں۔ اگر وہ 4 ماہ کے اندر بیوی کے پاس چلا گیا، مباشرت کر لی، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اسے، اور اگر وہ 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہیں گیا، اس نے مباشرت نہیں کی، تو پھر اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے معاشرتی مسائل کی بھی اصلاح فرمائی۔ گھر کے اندر کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھو گھر کے اندر کے مسائل، بندوں کے آپس کے مسائل، معاشرتی مسائل کھول کے بیان فرما رہا تھا کہ ان کی اصلاح ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرتی مسائل کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنانے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔